بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اس چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کرنے کا بہت شکریہ۔ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کیجیے تاکہ آپ کو پتہ چلے جب بھی کوئی نئی ویڈیو آتی ہے۔ جو اس وقت میں آپ سے خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کی بہت اہمیت ہے۔ میں بہت سے لوگوں سے بات ہوتی ہے، آج ایک بہت بہت اہم سورس سے میری بات ہوئی اور بڑی تفصیلی گفتگو تھی، اور اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا ان سے گفتگو کرنے کے بعد اور چند اہم نقطوں کو جوڑنے کے بعد کہ ہونے کیا جا رہا ہے، اور کیا میرا سوال گھوم پھر کے یہی تھا کہ کیا شہباز شریف صاحب کی حکومت سے واقعی اسٹیبلشمنٹ تنگ آ گئی ہے، اور کیا واقعی وہ کوئی چینج آف کیپٹن ہو رہا ہے، اور معاملہ جہاں کس طرف رہا ہے، اور ہونے کیا جا رہا ہے معاملہ، ذرا اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کیا عمران خان صاحب اور جو ان کا فوجی کورٹ میں ٹرائل ہے جس کی بہت باتیں ہو رہی تھی، کیا اس میں جو رکاوٹ ہے وہ اب دور ہونے جا رہی ہے، اور معاملہ جا کس طرف رہا ہے۔ یہ جو پورا نظام ہے جیسے چل رہا ہے اور جس طرح سے بنایا گیا، جس طرح سے چل رہا ہے، جس پہ بہت سے لوگوں کو اعتراضات ہیں کہ اس میں آئین قانون کی بالادستی نہیں ہے، اس میں 100 مسائل ہیں۔ تو جو گفتگو ہوئی وہ میں آپ کو ظاہری بات ہے گفتگو بڑی عام تھی اور اس میں بہت سی چیزوں کے اوپر بات ہوئی۔ تو میرا جو پہلا سوال تھا کہ کیا ملک معاشی طور پر ٹھیک ترقی کر رہا ہے، وہ مطلب مطمئن ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ بڑا میجر سٹیک ہے پاکستان کے آرمی چیف کا اور ایس آئی ایف سی کا، اور فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں سب ایس آئی ایف سی نے کیا ہے، اور وزیر اعظم اور ان کی جو گورنمنٹ ہے یہ نکمی ہے، ان کی کوئی برانڈنگ نہیں ہے۔ تو میں نے ذرا اس حوالے سے تھوڑی اپنی جو تفتیش تھی وہ کرنے کی کوشش کی۔ ظاہری بات ہے آپ اپنے سورس سے بات کرتے ہیں تو کیئرفلی کرتے ہیں۔ تو جو گفتگو ہوئی اس کا لب لباب اس سوال کا جواب یہ تھا کہ جی ایس آئی ایف سی، وزیر اعظم اور پاکستان کی آرمی چیف دونوں کی کاوش ہے۔ بالکل اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو بڑے فگرز ہیں میکرو اکنامک، اس کے حوالے سے آرمی چیف نے کہا ہے، کراچی میں بزنس کمیونٹی کو کہا تھا کہ آپ دیکھ لیں کہ 2 سال پہلے کے 1.5 سال پہلے کے جو حالات ہیں وہ آج نہیں ہیں، اور انشاءاللہ اگلے سال ہم اور ترقی کریں گے، اور پاکستان کی حکومت کا بالکل اس میں حصہ ہے، اور وزیر اعظم اور پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں ان کا جو اس وقت تعلق ہے وہ ایک تو لفظی ہوتا ہے نا، آپ کہتے رہتے نہیں بڑا مثالی، وہ واقعی بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں، مطلب ایسے ہی ہے کہ نہیں وہ اتنا زیادہ کہ پاکستان کے آرمی چیف جو عام معاملات ہوتے ہیں اس پر جیون اگر وہ نہ بھی لیں، اتنی طاقتور فوج کے وہ آرمی چیف ہیں، اور جو ہمارے ملک میں نظام ہے اس کے حساب سے، تو شہباز شریف صاحب کبھی اعتراض نہیں کریں گے، لیکن بہت سے اہم چیزوں کے اوپر انہوں نے وزیر اعظم کو پہلے کانفیڈنس میں لیا ہے کہ جی یہ ہو رہا ہے، یہ ہم کر رہے ہیں، یہ میں کرنے لگا ہوں، اور وہ جو کرتے ہیں اس میں پاکستان کے وزیر اعظم کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں، اور جو صورتحال نکلتی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے۔ سو اس وقت اس کا جواب یہ تھا جی کہ بالکل مطمئن ہے، جو پروگریس ہے پاکستان کی فوج کی اس سے بالکل وہ کمفرٹیبل ہیں اس کے ساتھ، اور کوئی ایشو والی بات نہیں ہے سرے سے۔ اچھا، جب میں نے اس کو مزید اس کے اوپر تھوڑی سی انکوائری کرنی چاہیے، میں نے کہا جی جو حالات واقعات بن رہے ہیں، یہ ایک سوال ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، آگے کس طرف چلیں گے، اور کیا اگر ٹھیک ہے معاشی طور پر، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے پس پردہ کو معاہدہ ہو کہ شہباز شریف صاحب اتنا رہیں گے اور یہ رہیں گے۔ تو بڑا کلیئر جواب تھا جی کہ شہباز شریف وزیر اعظم رہیں گے۔ ہاں، اگر اللہ کو منظور نہیں کچھ اور چیز، وہ تو جو غیب کا علم ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور ان شخصیت نے بھی ایگزیکٹلی مجھے یہ کہا کہ جی غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن کوئی ایسا پلان نہیں ہے کہ جی شہباز شریف صاحب آدھے 2 سال کے لیے بنے ہیں، 1.5 سال کے لیے۔ شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم رہیں گے، اور فی الحال خبر یہ ہے کہ جی کوئی تبدیلی کسی طرف سے نہیں ہے، بلکہ مزید بہت سی چیزیں اگلے سال بہتر ہوں گی جو کہ فوج اور حکومت جوائنٹلی کرے گی، اور پوری سپورٹ پاکستان کی فوج کی ہے، اور بہت سے ایسے کام ہیں، بہت سے ایسے امپورٹنٹ پالیسی ڈیسیجنز ہیں جو کہ صرف پاکستان کے وزیر اعظم اور آرمی چیف کو پتہ ہیں، جو کہ لیے جائیں گے، جن کے بارے میں شاید ابھی کابینہ کے بھی بہت سارے ممبرز کو نہیں پتہ۔ کچھ جو سعودی عرب سے مدد آنی ہے یا چیزیں آنی ہیں ان کے بارے میں ہی بتایا جاتا ہے کہ وہ بڑے کلوز سرکل کے اندر خاص لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ اب گورنمنٹ لیول پہ بھی سارے لوگوں کو نہیں پتہ۔ تو میں بڑا سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا جی فیصل واڈا صاحب تو آپ کے مطلب بڑے قریب ہیں، اور میں نے کہا جی فیصل واڈا صاحب بالکل اسٹیبلشمنٹ کی ان کو بیکنگ ہے، بالکل ہے، اور ان کو سینیٹر بنانے میں بھی بالکل اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار تھا، سب کچھ تھا، لیکن ٹھیک ہے باقی جو وہ کہہ رہے ہیں ان کی رائے ہے۔
اسٹیبلشمنٹ کی وہ کوئی نمائندگی نہیں کر رہے، نہ ہی اسٹیبلشمنٹ یہ کروا رہی ہے، کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے کروانا ہو تو وہ کسی سے بیان نہیں دلوائے گی، اور اگر جو ہونا ہو وہ پھر خود بخود ہی ہو جائے گا، اور آپ کو پتہ ہے جو پھر ہوتا ہے۔ گو کہ اس میں اس کی میں ذاتی، اب یہ میرا تجزیہ یہ کہتا ہے، گو کہ ان کی قانونی جسٹیفیکیشنز کوئی نہیں ہے ان تمام باتوں کی، جی کہ حکومتیں بدلنا، آنا جانا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے کسی ملک کی اسٹیبلشمنٹ کا، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے ہمارے ملک کی، میں آپ کو وہ ضرور بتاتا رہتا ہوں۔ تو ایک بات تو کلیئر ہوگی جی، جو میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں کہ جی ادھر ہی ہے، اور بالکل میں نے کہا جی اچھا پنجاب حکومت کے حوالے سے کوئی ایشو یہ وہ فلان، تو اس کے بارے میں یہی تھا جی کہ پنجاب حکومت ہماری ایکسپیکٹیشن سے اچھا کام کر رہی ہے، یہ وہ۔ میں نے کہا وفاق کے اندر کوئی سکینڈل، کوئی ایسی چیز جو کہ نوٹس میں آئی ہو، تو بتایا یہ گیا کہ جی ایسی کوئی چیز نوٹس میں بھی نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں ان کا ایسا تعلق ہے کہ خود وزیر اعظم اور وہ بہت سی چیزیں انہوں نے ڈسکس کی ہیں کہ ہم نے جو مافیاز ہیں ان پہ کریک ڈاؤن کرنا ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، جو کہ ابھی آرمی چیف کی کور ٹیم کو شاید پتہ ہے، اور وزیر اعظم کو یا شاید ان کی ایک کور ٹیم کے ایک آدھے بندے کو پتہ ہے، اوور آل کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بہت ساری چیزوں کے اوپر انہوں نے پالیسی ڈیسیژنز لے لیے ہیں جو کہ ابھی ریویل نہیں کیے گئے۔ اب وہ کیا ہے وہ انہوں نے مجھے بھی نہیں بتایا، اوبویسلی ان کو تو پتہ ہوں گے لیکن انہوں نے مجھے نہیں بتایا۔ تو میں حیران ہوا، میں نے کہا ٹھیک ہے یار، یہ تو پھر یعنی کہ میں دوبارہ، انہوں نے کہا یار آپ ایک سوال بار بار کر رہے ہیں، آپ کو کیوں یقین نہیں آ رہا کہ اس وقت ایسی کوئی؟ میں نے کہا کیونکہ اس لیے کیونکہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ 8-10 مہینے بعد، 1 سال بعد تنگ آ گئی تھی ان سے کہ یہ کیا ہے، تو شہباز شریف صاحب کو بھی 10 مہینے تو 8-9 مہینے ہو گئے ہیں۔ نے کہا جی ایسا کوئی کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی کوئی تبدیل ہو رہا ہے، نہ ہی کوئی کہیں جا رہا ہے، اور شہباز شریف صاحب ملک کے وزیر اعظم ہیں، حکومت بہترین چل رہی ہے، اور جو ایشوز ہیں وہ سب کو پتہ ہے کہ ان کا کوئک فکس نہیں ہے، وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوں گے، لیکن اوور آل ایک معاشی ترقی سے بہت مطمئن ہے پاکستان کے آرمی چیف، اور پاکستان کی فوج بہت مطمئن ہے۔ میں کہا چلیں ٹھیک ہے۔ اب جو اگلی چیز تھی وہ میرے ذہن میں تھا، اب اس کے بارے میں نے ان سے، تو وہ ایک عدالتی معاملہ بھی اس کے اندر ہے، تو میں نے پھر کوشش کی جاننے کی کہ کیا ایسا انٹینٹ موجود ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو معاملات ہیں، نئے کیسز درج ہو گئے ہیں، 9 مئی والے کیسز ادھر ہی ہیں، کچھ جی ایچ کیو حملہ کیس پہ فرد جرم عائد ہو گئی ہے، ادھر جناح اس والا کیس ہے، کوئی انٹینٹ ہے جو اس کے نقطے اشارے مل رہے تھے؟ تو میں نے کہا مجھے میرے سورس نے مجھے بتایا تھا کہ یہ ممکن ہے۔ اس کا جواب مجھے کلیئرٹی سے نہیں ملا کہ جی یہ فوج کے اندر کیا یہ سوچ ہے کہ عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس کے حوالے سے مجھے کوئی کلیئر جواب نہیں ملا۔ تو میں نے پھر جن سے بات کر رہا تھا میں نے انہیں حوالہ دیا، میں نے کہا جب DGISPR انہوں نے پریس کانفرنس کی تو ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے اس کو رد نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا قانون اپنا رستہ لے گا۔ تو جن شخصیت سے میں بات کر رہا تھا انہوں نے کہا، تو انہوں نے ویسے کر کے مجھے کہا ظاہری بات ہے کہ پھر قانون اپنا رستہ لے گا۔ اب کیونکہ وہ گفتگو ہو رہی تھی، پہلے میں فون پہ پھر ملاقات، تو مجھے اس میں یہ ہوتا، میں نے کہا یار اچھا پھر قانون اپنا رستہ لے گا تو ٹھیک ہے۔ اب اس سے زیادہ مجھے انہوں نے بات نہیں کی، میں نے پھر ظاہری بات ہے اور اپنے ذرا گھوڑے دوڑائے ادھر ادھر کی، یار ذرا انفارمیشن اس کے اوپر اکٹھی کی جائے، تو مجھے پتہ چلا ایک اور ذرائع سے، اور وہ ایک اعلیٰ ترین عدالتی ذرائع تھے، تو میں نے ان سے پوچھا نہیں کہ یہ جو چل رہا ہے یہ، اب یاد رہے کہ جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے معاملہ ہے نا، وہ سپریم کورٹ میں رکا ہوا ہے ایک اس چیز کے اوپر کہ جب تک انٹرا کورٹ اپیلوں کا فیصلہ نہیں ہوتا تو ملٹری کورٹ میں جن کے ٹرائل ہوئے ہوئے ہیں ان کے ڈیسیجن نہیں آئیں گے، وہ ابھی تب آئیں گے جب اگر فیصلہ یہ آ جاتا ہے کہ جی ان میں سے کہ جی سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو سکتا ہے، تو ان کے ٹرائل بتایا جاتا ہے کہ ہوئے ہوئے ان کے فیصلے اناؤنس ہو جائیں گے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی اس کی کوئی ہے پروسیجر میں کوئی چیز ایسی کہ آ جائے اور عمران خان صاحب کا اقدام لایا جا سکے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یار اس کے چانسز موجود ہیں۔ میں نے کہا جی اب تو جناح اس والے معاملے میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چل رہا ہے معاملہ، تو یہ کیسے کریں گے، یہ مطلب بڑا ڈینجرس ہوگا۔ تو انہوں نے مجھ سے ایگری کیا کہ یار ایک خطرناک مثال تو ہوگی، لیکن اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ سسٹم کے اندر جتنی کھچاؤ اور جتنا سب کچھ ہے۔ تو میں نے کہا یار بھی یہ، میں نے پھر ان سے جب بات کرا تو میں نے ان سے کہا کہ یار یہ کیا آپ کو لگتا ہے یہ ہونا چاہیے؟ اس کے اوپر انہوں نے مجھے
کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا یار میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں. چلے ٹھیک ہے. لیکن جو ان سے بات کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو 7 تاریخ کو، اب یہ 7 یا 8 تاریخ کو آئینی بینچ میں لگا ہوا ہے معاملہ، وہی سویلینز کا کیا ٹرائل ہو سکتا ہے فوجی عدالتوں میں، جس سے سمین الدین خان صاحب اس کے آئینی بینچ کے سربراہ ہیں، سربراہی کر رہے ہیں. ایک تو وہ جو عمران خان صاحب نے الیکشنز کے اوپر پٹیشن کی ہے، اس کا کوئی فیوچر نظر نہیں آتا مجھے فرینکلی. منصور علی شاہ صاحب اگر چیف جسٹس ہوتے تو آپ یقین مانیں، مجھے ایک بہت پکے سورس نے بتایا کہ پورا پلان تھا کہ الیکشن کو کل عدم قرار دیا جائے گا 100%. مطلب سنی سنائی بات نہیں، مجھے ایک بہت کنفرمڈ سورس نے بتایا جی کہ، اور ویری امپورٹنٹ پرسن جو میرے سورس تھا کہ جی بالکل اس کے واضح شواہد موجود تھے پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس کہ منصور علی شاہ صاحب نے یہ کرنا تھا. میں نے کاؤنٹر ویریفائی کرنے کی کوشش کی، 2 لوگوں نے مجھے کنفرم کیا کہ ایگزیکٹلی وداؤٹ ٹیلنگ ایک بندہ کہ میں نے یہ بات مجھے پتہ چلی ہے، میں نے دونوں جگہوں نے کہی کنفرمڈ سورس تھا کہ منصور علی شاہ صاحب نے یہ پلان کیا ہوا تھا کہ یہ کرنا ہے، اور تحریک انصاف کے ساتھ ان کا بالکل تعلق تھا. اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اس کے بارے میں آپ کیا 2 لوگ آپ کو بتا رہے ہیں، ہائیلی پلیسڈ لوگ. پھر جب یہ بات کی تو مجھے پھر اندازہ ہوا کہ جب اب اگر 7 تاریخ یا 8 تاریخ کو اب یہ بینچ سنتا ہے اور کچھ دنوں میں ڈیسائیڈ کر دیتا ہے کہ جی اگر کہ سویلینز کا ٹرائل ہو سکتا ہے، تو پھر وہ جو رستہ رکا ہوا ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ جی ان کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، اوپر سے فیض حمید صاحب کا معاملہ شاید اسی دسمبر میں کچھ دھماکہ ہو جائے، تو پھر نقطے جڑنا شروع ہو گئے. کیونکہ ادھر سے کلیم یہ کیا جاتا ہے کہ فیض حمید صاحب سے عسکری ذرائع یہ کہتے ہیں کہ فیض حمید صاحب کا ڈائریکٹ تعلق ہے، یہ کلیم کیا جاتا ہے اور ایویڈنس ہے اس کا. اور اگر ادھر سے یہ فیصلہ ہو جاتا ہے یہ والا کہ جی سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے، تو یہ تو بڑا ایک کمپلیکیٹڈ سی چیز بن جائے گی، بڑا پرابلم، بڑی ایک مطلب وہ رستہ ہی کھل جائے گا. اللہ خیر رکھے. لیکن یہ خبر ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں. اب جو چیز ہے، اب ادھر گنڈا پور صاحب لگے ہوئے ہیں کہ ہم محمود غزنوی کی طرح حملے کرتے رہیں گے. میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی کہ ڈی چوک میں ہمارے کارکنوں پر سیدھی فائرنگ کی گئی، حکومت نے 245 کا ہمارے لوگوں کو قتل کرایا. واہ واہ، 245 کے لیے فوج کو، تو فوج سے قتل کروایا. یار گنڈا پور صاحب کیا کرتے ہیں یار. 12 ورکرز شہید اور 107 ورکرز کا ابھی تک پتہ نہیں چلا. اچھا اب 12 پر وہ آ گئے ہیں، اس دن کہا تھا سینکڑوں ہے، میں کہتا ہوں ایک بھی نہیں فوت ہونا چاہیے تھا. لیکن وہ کہتے ہیں سیدھی گولیاں ماری گئی، سیدھی گولیاں ماری گئی. اس کے شواہد آنے چاہیے کہ سیدھی گولیاں ماری تو کس نے ماری. فوج نے نہیں چلائیں، رینجرز اور پولیس تھی، لیکن کیا انہوں نے بھی گولیاں سیدھی چلائیں؟ اس کا ایویڈنس ہونا چاہیے. باڈیز کہاں ہیں یہ حکومت کو بھی جواب دینا چاہیے. ان کی کاز آف ڈیتھ کیا ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ کیا کہتی ہے، یہ بھی پتہ لگنا چاہیے، حکومت کو بھی بتانا چاہیے اس کو. ان کا کہنا تھا کہ پانی پت جنگ کی طرح اب پھر پانی پت پہ آ گئے. او مائی گاڈ. گنڈا پور صاحب کی جو ہے نا جی ہسٹری، وہ نہایت ہی تباہ کن ہے. اب وہ پھر پانی پت پہ حملے کرے جا رہے ہیں. 5 حملے کر لیے ہیں، پھر وہ کہہ رہے ہیں ہم وہ 17 حملے کریں گے. کر لیں آپ. انہوں نے کہا کشمیر کی آزادی اور پشتونوں کا کردار تھا، پشتون کشمیر آزاد کراتے ہیں تو ٹھیک، اور اپنی آزادی کے لیے لڑیں تو غلط. فرنٹ لائٹ پر لڑتے ہیں اور لڑیں گے، ہم شیر ہیں اور شیر رہیں گے. پھر میں منع کر رہا ہوں، میں کیا منع کر رہا ہوں، پاکستان کے آرمی چیف نے کہا، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں گنڈا پور صاحب کہ انہوں نے یہ بات ISP ادھر کہہ رہا ہوں فارمیشن کمانڈر کانفرنس کے اندر، یہ پاکستان کے آرمی چیف نے کہی کہ کسی کو پٹھان کارڈ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ملے گی. آپ یہاں کر رہے ہیں، اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں، لڑ لیں پھر آپ. جنہوں نے پہلے لڑائی لڑی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو انہوں نے کیا حاصل کر لی ہے، آپ نئی کوئی چیز حاصل کر لیں. منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں بھاگوں گا نہیں، بھاگیں گے نہیں، جو کام کرتے رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے، اور بالکل مستعفی نہیں ہو رہا. منصور علی شاہ صاحب بالکل رہیں جی. لیکن جو میں نے آپ کو بتا دیا ان کے حوالے سے خبر وہ ہے. گنڈا پور فیصل واڈا صاحب کو حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ جی میں وزیر اعظم کو کہوں گا کہ ان سے ملاقات کر لیں. میرے حال میں واڈا صاحب کو کوئی وزارت نہیں چاہیے. آئی تھنک ہی از جینونلی انوائڈ ود دا گورنمنٹ. ان کو لگتا ہے کہ یہ یوز لیس لوگ ہیں، پر ان کو لگتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کمال کر دیں گے. لیکن واڈا صاحب کو یہ جاننا چاہیے، پتہ ہے، جاننا نہیں، ان کو پتہ ہے کہ آصف زرداری صاحب اس نظام کے سگنیٹری ہیں جو چل رہا ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ واڈا صاحب صدر مملکت سے بھی ملیں اور صدر مملکت بھی یہی کہیں کہ یہ نظام فارغ ہونا چاہیے، یعنی نئے چہرے آنے چاہیے. جس دن وہ کہہ دیں گے اس دن اصل تبدیلی ہوگی، جس دن صدر مملکت جناب آصف زرداری صاحب یہ فرمائیں گے.
باقی تو آپ کو پتہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہ جناب ولاگ ہے, اسے لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا. یہ ایکسکلوسیو خبریں تھیں, میں نے کہا آپ سے شیئر کیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.